السلام علیکم. شمس مومن آفیشل کے دوستو، آج میرے کالم کا موضوع ہے خدائی طاقت کے دعوے دار. دنیا بھر میں قانون کی عدالتیں ہوتی ہیں. چند سال پہلے تک ہم پاکستان میں بھی یہی سنتے آ رہے تھے کہ قانون کی عدالت، قانون کی نظر میں، قانون کے سامنے. مگر اب پاکستان میں قانون کی عدالت نہیں بلکہ عدالتوں کا قانون چلتا ہے. برا ہو یا بھلا، افتخار چودھری کی بحالی کے لیے ایک کامیاب وکلا تحریک کا، جس میں سیاسی جماعتوں سمیت عام عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ڈکٹیٹر اور آمر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. مگر بدقسمتی سے اس تحریک کا افسوسناک پہلو یہ نمودار ہوا کہ اداروں کی بجائے شخصیات کی مضبوطی کا تصور اجاگر ہوا، اور افتخار چودھری نے اپنے عہدے پر بحالی کے بعد اس طاقت کا بھرپور اظہار کیا. اس کے دور کو سوموٹو کا دور کہا جاتا ہے. اس کے بعد محترم ثاقب نثار نے مزید 2 قدم آگے بڑھ کر سپریم کورٹ جیسے آئینی عدالت کو انویسٹیگیٹو ایجنسی اور سپروائزری رول بھی دے دیا. ہم تو اس وقت بھی یہی رونا رو رہے تھے کہ یہ ذاتی بغض اور انا کی تسکین اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہو رہا ہے اور غلط اور غیر آئینی ہے. مگر اب تو بچہ بچہ جانتا بھی ہے، اور جنہوں نے نواز شریف کو ہٹانے اور عمران خان کو لانے میں کردار ادا کیا وہ اعتراف بھی کر چکے ہیں. جس طرح جنرل باجوہ نے اپنے عہدے کے آخری دنوں میں اعتراف جرم کر کے مستقبل میں ادارے کے لیے غیر جانبدار رہنے کا وعدہ کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موجودہ چیف جسٹس بھی اپنے سابقہ چیف جسٹس کی غلطیوں اور منمانیوں کا اعتراف کرتے اور مستقبل میں ملک و قوم کی فلاح کے لیے اپنے آپ اور اپنے ادارے کو غیر جانبدار رکھ کر صرف آئین و قانون کی تشریح تک محدود کرتے. مگر افسوس صد افسوس کہ اعتراف جرم اور غیر جانبداری تو درکنار، چیف جسٹس صاحب تو اپنے پیشرو سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل کر خدائی طاقت کے دعوے دار بن گئے. مثلا ایک ہی شخص کے فائدے کے لیے آئین کے ایک ہی آرٹیکل کی 2 دفعہ 2 قسم کی تشریحات کرنا بلکہ آئین کو بدلنا کیا ہے؟ کیا کسی جمہوری ملک میں فرد واحد کے لیے ایسے اختیارات کی گنجائش ہے؟ ہائی کورٹ میں زیر سماعت مقدمات پر جلد بازی میں سوموٹو لینا، حکومت، ریاست اور بار کی درخواستوں کو رد کرنا، ہم خیال ججز کے ذریعے الیکشن کمیشن، حکومت اور اسٹیٹ بینک کے اختیارات پر قبضہ کرنا اور کسی لاڈلے کو کھیلنے کے لیے چاند فراہم کرنے کی تگ و دو، کیا خدائی طاقت کا حصول نہیں؟ 100 سے زیادہ مقدمات میں مطلوب ایک شخص 60 ارب روپے کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے تو شخانہ چوری کیس میں ان پر فرد جرم بھی عائد ہوتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اس گرفتاری کو قانونی قرار دیتی ہے، مگر پھر ملزم اپنے پارٹی عہدیداروں کے ذریعے سپریم کورٹ پیغام پہنچانے کی ہدایت کرتا ہے. پیغام پہنچتا ہے اور چیف صاحب تمام آئینی و قانونی حدود و قیود اور اپنے منصب کے قانونی اور اخلاقی تقاضے بالائے طاق رکھتے ہوئے ریمانڈ پر دیے ہوئے ملزم کو فوری طور پر بلانے کے احکامات صادر فرماتے ہیں. نہ صرف ریمانڈ میں دیے گئے ملزم کو حاضر کیا جاتا ہے بلکہ تاریخ نے ایک چیف جسٹس کی زبان سے وہ شرمناک جملہ بھی سن لیا کہ وہ بڑی عدالت میں ایک ایسے ملزم سے جس پر نہ صرف فرد جرم عائد ہو چکی ہے بلکہ جس کی ہدایات پر ان کے کارکنوں نے 2 دن میں ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی. چیف صاحب، کہنے کو تو یہ ایک جملہ ہے جو آپ نے فرتی جذبات میں ادا کر دیا، اور اس وقت آپ کو اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ آئین و قانون سے ماوراء خدائی طاقت کے دعوے دار بن چکے ہیں. مگر یہ جملہ مرتے دم تک آپ کا پیچھا کرتا رہے گا. پھر دنیا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے درجن بھر ججز کو اس خدائی طاقت کے سامنے سرنگو ہوتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے چیف جسٹس کی خواہش اور ہدایات کی روشنی میں ایسی رعایتیں دی جس کا ملزم نے تقاضا بھی نہیں کیا تھا. بے شرمی اور غلامی کی انتہا دیکھیے کہ ایک ہی دن میں ایک شخص کو ہر حال میں رہا کرنے کے لیے ایک ہی عدالت کے 4 بینچز نے دن رات ایک کر دیا ہے. عوام کے لیے یہی عدالت جمعہ کے روز 11:30 بجے بند ہو جاتی ہے، مگر لاڈلے کے لیے صبح 8 بجے آنے والے جج صاحبان رات 8 بجے تک نہ صرف موجود رہے بلکہ معاون سٹاف کی ذمہ داری بھی خود لے کر فیصلے ٹائپ کرتے اور جاری کرتے رہے. عمران خان اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو بھی درخواست آئی، حتیٰ کہ زبانی فرمائش پر بھی احکامات جاری کیے جاتے رہے. یہی وجہ ہے
کہ حیران کن نہیں بلکہ شرمناک طور پر یہاں تک احکامات جاری کیے گئے کہ انہیں کسی نامعلوم مقدمے میں بھی گرفتار نہ کیا جائے۔ بقول رانا ثنا، اس فیصلے کے مطابق اگر عمران خان باہر 2-4 قتل بھی کر دے تو انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ کیا یہ خدائی طاقت کی دعویداری نہیں؟ پھر وہی اسلام آباد ہائی کورٹ جس نے 2 دن پہلے عمران خان کی گرفتاری قانونی قرار دے دی تھی، ان کو نہ صرف ضمانت پر رہا کرتے ہیں بلکہ اس کیس میں کارروائی بھی روک دیتے ہیں جس میں ان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ وہی لوور کورٹ جس نے عدت میں نکاح کیس میں تمام فریقین کو سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، فیصلہ صادر فرماتے ہیں کہ یہ کیس تو ان کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں، کیونکہ انہیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ خدائی طاقت کے دعوے دار کیا چاہتے ہیں۔ جہاں تک 4 دن میں سرکاری املاک کو پہنچنے والے نقصانات اور اس میں سیکیورٹی اداروں کی کمزوری کا سوال ہے، یہ ایک اور شرمناک کہانی ہے۔ اگر یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت افسران کے حکم پر ہوا ہے تو اس پر انکوائری بنا کر افسران پر فوج کو دنیا بھر میں رسوا کرنے کا مقدمہ چلایا جائے۔ اگر یہ سب کچھ موقع پر موجود جوانوں کی کمزوری یا عدم صلاحیت یا اس وجہ سے ہوا ہے کہ انسانی جانوں کا زیان نہ ہو تو پھر جواب دیا جائے کہ قبائلی اضلاع سمیت ملک بھر میں دہشت گردوں کو بے دردی سے کیوں قتل کیا جاتا ہے۔ کل پرسوں عدالت اور پارلیمنٹ کے درمیان کیا ہوتا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر پاکستان کی تاریخ میں یہ ضرور لکھا جائے گا کہ افتخار چودھری اور ثاقب نثار کے بعد عطا بندیال ایک ایسے چیف جسٹس بن گئے تھے جنہوں نے صدر، وزیر اعظم، انتظامیہ، مقننہ اور تمام ریاستی اداروں کو جوتے کی نوک پر رکھ کر خدائی طاقت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔